نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ماضي الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله الفضل اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم أما دوشی پانا الحمدللہ رمضان کے بابرکات ایام اور راتیں اپنی رحمتوں کے ساتھ زمان دواں ہیں. خوش قسمت لوگ خوب لوٹ رہے ہیں رمضان کی راتوں کو بھی رمضان کے دنوں کو بھی. خوب دامن پھیلائے جھولیاں پھیلائے رحمتوں کو اپنے سینے میں اتار رہے ہیں. خوش قسمت لوگ ہیں الحمدللہ جو اپنی آخرت کی تیاری کر رہے ہیں اپنے گناہوں پہ پچھتا رہے ہیں ڈپریشن کر رہے ہیں آنسو بہا رہے ہیں اور اپنے دلوں کو اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں. رات ہوتی ہے رمضان بن بابرکت راتوں میں الحمدللہ لمبے سجدوں کے ساتھ لمبی دعاؤں کے ساتھ گریہ کے ساتھ راتوں کو گزارتے ہیں. دن ہوتا ہے تو الحمدللہ فکر کے ساتھ توجہ کے ساتھ اپنی زندگی کو احتیاط کے ساتھ گزارتے ہیں. یہ ایک مومن کی زندگی ہے مثالی زندگی ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں ایمان والوں کو کہہ کر خطاب کرتا ہے. ان کے لیے یہ زندگی چاہیے کہ ہماری ساری زندگی اسی طرح گزرے اور ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے صرف 30 دن کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے ساتھ ہمارا ایسا تعلق بن جائے. جیسے آج ہم محتاط ہیں گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں گناہوں سے نیکیوں کی طرف بھاگنا چاہتے ہیں. یہی زندگی مومن کی زندگی ہے. یہ اصل زندگی انسان کو چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو اس طریقے سے گزاریں ایک فکر کے ساتھ. میرے بھائیو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ موقع ہمیں موت سے پہلے دیے. موت کے بعد پہ یہ موقع نہیں آتا. موت دکھا بھی دیتے ہیں اللہ پاک بتا بھی دیتے ہیں سمجھا بھی دیتے ہیں. ایک صاحب ریسنٹلی بتا رہے تھے کہ میں نماز پڑھی تہجد سے فارغ ہوا اور جو روزہ وغیرہ تھا تو لیٹ گیا. سیدھا ایسے لیٹتے آدمی تبھی میں جاگ ہی رہا تھا ہوش نہیں تھا تو دیکھا کہ فرشتے آ گئے اور مجھے اٹھانا شروع کر دیا. میں بڑا حیران ہوں. اسٹیٹ پہ اٹھا لیا اور اس تیزی کے آسمان پہ چلنا شروع ہو گئے
کہ جیسے کوئی راکٹ نہیں ہوتا شوٹ کرتا ہے آسمان کی طرف، اس تیزی کے ساتھ وہ آسمان کی طرف شوٹ کرنا شروع کیا. ختم ہوش میں تھا. میں کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ بالکل اسٹریٹ ٹیٹرس. اور جب میں دیکھا تو دنیا نیچے تھی میری، ساری دنیا چلتی نظر آ رہی ہے، روشنی لگی ہوئی ہے، لوگ پھر رہے ہیں، اور میں اوپر کی طرف اڑتا جا رہا ہوں. تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی کیا ہو رہا ہے. میں نے رونا شروع کر دیا، مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ میرے تو چھوٹے چھوٹے بچے، خدا کے واسطے مجھے نیچے لے جاؤ. تو فرشتے نے کہا تو مر چکا ہے، مجھے پتا نہیں، یہ تیری باڈی ہم لے کے جا رہے ہیں. اس طرح سے نکلا ہے. تو اب یہ بتائیں اس سے بڑی کوئی حقیقت ہو سکتی ہے آدمی کے لیے؟ اور یہ حقیقت میں بدل دے آدمی کے ساتھ تو کیا ہو؟ یہی ہو. آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا تو بڑے آرام سے لیتے ہوں گے. اگر یہ فیوچر پروگرام ہوں گے آپ کو لمبے چوڑے، اور ایک سیکنڈ کہتا ہوں میرے تعجب یہ ہوگا سب دنیا کی پلاننگ رہا ہے اس کے ختم فلاپ ہوگا. اتنی تیزی سے کہتے ہیں وہ لے کے جا رہے ہیں اوپر ہواؤں کی طرف. میں ہل سکتا ہوں کچھ نہیں، بالکل جس اللہ پاک کبھی کبھی دکھاتے ہیں سر. تو پتہ نہیں پوچھے اس وقت پوچھتے فرشتوں سے تم نے آخر زندگی میں تیاری کیا کی تھی؟ ایک ہی تیاری ہے یہ زندگی میں جو ہم نے کرنی ہے میرے بھائی، ایک ہی تیاری ہے بس، کچھ بڑی بات ہی نہیں. پورا رمضان اس کے لیے دیا ہے، پوری زندگی اس چیز کے لیے دی ہے. ایک کام بس، ایک چیز تیاری کے لیے ایک ہی کام کرنا ہے، وہ بڑے کام نہیں کرنا، کوئی محنت نہیں کرنی، کوئی مجاہدہ نہیں کرنا. رمضان کیا دیا؟ کچھ بھی نہیں. ایک کام کر لیں پورا رمضان آپ کو مل جاتا ہے. بس ایک عمل ہے، وہی پوری تیاری انسان کی، ایک مومن کی پوری تیاری اس سے اندر ہے. وہ کیا تیاری ہے؟ یا اہل الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اے غافل انسان، ٹھیک ہے گناہ کیے ہیں تو جو کچھ ہے، لیکن ایک کام تو کر کہ اللہ سے معافی تو مانگ لے. سبحان اللہ. کتنے بڑے اللہ تعالیٰ وعدہ کر عسیٰ ربکم ان یغفرکم سیئاتکم. کیوں نہیں تو یقین کرتا ایسے بات کہ تیری توبہ میرے نزدیک بڑی اہمیت رکھتی ہے؟ تیری ساری عبادتوں سے سب سے بڑی تیری یہ عبادت ہے تم سے توبہ کر رہے. میں تجھے رمضان دی ہے، ہر رات پکارتا ہوں، ہر گھڑی پکارتا ہوں، ہر رات پکارتا ہوں. لیلۃ القدر میں کام ہی کچھ نہیں، یہی پکاروں گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تجھے احساس دلا کہ کس طرح. لیکن ہم لیلۃ القدر بھی آتی ہے، اعتکاف بھی آتے ہیں، رمضان بھی آتی ہے، تراویح بھی آتی ہیں، قرآن بھی آتا ہے، سب کچھ آتا ہے، سب کچھ کرتے ہیں، معافی نہیں مانگتے. صحیح ہے نا؟ سبحان اللہ. معافی نہیں مانگتے. حالانکہ اسٹارٹ سے ہی اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں یہی رمضان اس لیے دے رہا ہوں. یہ اہل رام کتب علیکم السلام کما کتب، جس طرح نے دوسروں پہ کیا تم پہ بھی. پورا رمضان دے اس لیے رہتا ہوں تمہیں کہ نہ مجھے تمہارے بھوک کی ضرورت ہے، نہ تمہاری پیاس بند کرنے کی ضرورت ہے. میں کیوں تم اپنے بیوی کے پاس جانے سے روکوں گا؟ میں نے خود تمہارا نکاح کرایا ہے، میں خود تمہیں کھانے دے رہا ہوں، زمین سے اتنے سی فصل نکال رہا ہوں، سبزی نکال رہا ہوں، بکریاں تمہارے لیے تیار ہیں حلال ہونے کے لیے، مرغیاں تیار ہیں تمہارے لیے حلال ہونے کے لیے، چکن دکانیں میں نے بنا دی ہیں، جاؤ خریدو، سب کچھ میں نے تمہیں دیا ہوا ہے. تو مجھے روک کے کیا فائدہ ملے گا اللہ تعالیٰ؟ تمہیں کیوں روکوں گا اس سے کھانے پینے سے؟ مجھے کیا ان چیزوں سے روکوں، ان تمام چیزوں سے؟
میں تو صرف ایک احساس دلا رہا ہوں غافل انسانوں کو جن کے دل بالکل سمن بکن عميان ہو چکے ہیں. میں تمہیں ایک احساس دلا رہا ہوں. تمہارے نفس کو کمزور کر کے تمہارے جسم کو کمزور کر کے تم صرف اپنے رب سے معافی مانگ لو. تمہاری سوئی وہیں اڑی ہوئی، وہیں اڑی ہوئی. ابھی کوئی فرشتہ اتر کے انٹرویو لینا شروع کرا پوری امت کو. 1% کے پاس بھی ہمارے وہ عمرے جا رہے ہیں، حج جا رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، روزہ مبارک کی حاضری دے رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، اپنا رب جنت میں بیٹھے ہیں، تسبیح کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن واپس نہ پھر ویسے کی ویسے وہی بکواس، وہی گالیاں، وہی منہ پہ خطافتیں، وہی لڑائی، وہی جھگڑے، وہی کینہ، وہی بہودگیاں. رمضان چل رہے ہیں، خوش کیوں رہے؟ بہت جی کم ہو گیا جی سارا، ماشاء اللہ سے بڑی عبادت ہوتی ہیں، عمرے بھی کر رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، ٹکٹ بھی کٹے ہیں، فلاں بھی کر رہے ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں. کس سے کہانی ہمارے پر بہت صحیح ہے غلط؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک کام کہنے کو اللہ پاک نے ساری زندگی میں ہم سے ایک کام ہو، یہ ٹھیک ہے گناہ ہو کوئی بات نہیں، اصل مت یقینی بات ایجا کرو سے جاتے سارے تیرے گناہی معاف کر دوں گا تو ایسے بجے تو خود جنت آؤ، میں تو جنت میں داخل کر دوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ نہیں کرنا، مر جائیں گے توبہ نہیں کرنی، جو کچھ ہو جائے. اللہ کے نبی میں ایک ایک مجلس میں 70 دفعہ توبہ مانگو اللہ تعالیٰ، جس کو ضرورت نہیں ہے توبہ کی، جس کے واسطے سے توبہ ملتی ہے انسان کو. وہ کر بتا رہا ہے کہ میں دیکھو اس طرح آگے جھکوں، میں نہ آگے بھی نہیں پیچھے کوئی خطا نہ گناہ، میرا نہ حساب نہ کتاب. تم تو در در غصے گناہ کے تمہارے منہ سے ایک دفعہ بھی اللہ تعالیٰ سے معافی کی بول نہیں نکلتے، مجھے معاف کرتے. کیوں بھائی ہے امت کا حال کیا ہوگا، کدھر چلے گی؟ یہ کس چیز کی نشانی ہے؟ یہ نشانی ہے کہ انسان کے دل جو ہے نا وہ پتھر ہو چکے، سیاہ. ہم نے اپنی رب کی بات ماننی ہے، میں صحیح جڑا کچھ بھی جو میرے پیر صاحب نے بتایا وہ صحیح ہے، تو بخشا عاشق رسول سرٹیفکیٹ دیتے ہیں فوراً. ایسے اڈوں میں جاتے کیوں جو تمہیں دھوکہ دیتے ہیں نہیں بتایا، اور دل ان کا کہتا بھی ہے کہ یہ غلط آدمی ہے، پھر بھی وہاں جاتے ہیں. ایسے لوگ پتا بھی ہے کہ بھی آدمی صحیح نہیں ہے، ڈاج مار رہا ہے، پھر بھی نہیں جاتے. چونی لگا رہے، چکر دے رہے، یار کچھ نہیں کر رہے، آخرت کی کوئی تیاری نہیں کرا رہے، تو ابھی آنے نہیں دے رہے، بلکہ گئے کرو کرو، بڑا رحیم ہے، بڑے کریم ہے، رحیم ہے، ستنے کام ہو جائے. وہیں جاتا ہے آدمی کیونکہ اس کو مزے مل جائیں گے. اللہ پاک نے بولا تم بھائی ایک ہی کام کر لو، جنت کھلی، یہ پڑی کھلی جنت. میں کون سے کہوں تم گناہ نہ کرو، کہہ لیتا بات. پورے قرآن میں اللہ پاک نے اتنا بڑے ایک عالم سے ملاقات کے لیے مجھے خطیب بھی ہیں، عالم ہیں، سب کچھ ہے. میں مطلب ٹھیک ہے، جو آیت توبہ کی بڑی بتائی کہتی یہ کون سی آیت ہے، اس کا تہذیب مطلب کر رہے ہیں. تو پورے قرآن میں اللہ توبہ کے بارے میں کیسی کیسی آیتیں اتاری، کیسی کیسی چیز اس کو سنتی نہیں. اب خود بتایا اپنی مان سے رمضان میں کوئی اور چیز ہے توبہ کے علاوہ؟ توبہ یہ پورے 10 نے تو نام ہی رکھ دیا اس کا، مخلوق کے اکثر. پھر پورے رمضان کا تھیم تھا بیان کر دیا ایک رات کے اندر، الف شہر،
ہزاروں مہینوں سے بہتر یہ رات ہے. سبحان اللہ. کیا میسج اس میں؟ اس نے صرف ایک میسج کہ اللہ سے معافی مانگو. جی ہمیں لیلۃ القدر مل جائے. میں تمہیں بتاتا ہوں طریقہ لیلۃ القدر ملنے کا. بولو سبحان اللہ. اسی وقت مل جائے گی لیلۃ القدر. لیلۃ القدر تمہیں لینی ہے، گردن جھکا کے سجدے میں رکھ کے اللہ سے معافی مانگ لو. سبحان اللہ. لیلۃ القدر مل گئی. سبحان اللہ. کیونکہ جو آدمی معافی مانگتا اللہ سے وعدہ کرتا ہے نا، عہد کرتا ہے اللہ تعالیٰ، عہد پہ قائم ہوا. نہیں یہ تو بڑا مشکل، یہ نہیں کر سکتے. باقی سارے کام کر لیں. رمضان بھی جاتا ہے، حج کے دن آ رہے ہیں وہ بھی جائیں گے. جتنے برکات دینے والا سب گڈے میں ڈالتے رہتے ہیں. توبہ نہیں کریں. جھوٹ بولنا ہمارے گٹی میں پڑ گیا. جھوٹ بولنا ہمارے کام ہی نہیں. جب تک جھوٹ نہ بولے توبہ کیسے کریں گے؟ جھوٹ بولنا تو توبہ کر سکتے ہیں. اور جھوٹ سے بڑا کوئی گناہ کوئی نہیں. جھوٹ سے بڑا کوئی گناہ نہیں. الخبائث ہے، جڑ ہے. ہر گناہ کی جڑ جھوٹ ہے. بنیاد جھوٹ سے پڑا. جھوٹ زبان سے بول جاتا ہے، جھوٹ ہاتھ سے بولا جاتا ہے، جھوٹ ایکشن سے بولا جاتا ہے، جھوٹ چل کے بولا جاتا ہے. ہر وہ چیز جو کسی چیز کے غلط کرنے کی جا رہے ہیں جھوٹ بن جاتا ہے انسان، جس کو آپ جانتے ہیں یہ غلط کر رہا ہوں. تو اگر کتنا انسان طریقے سے ایکسپٹ کر لیتے کسی چیز کو. تو کے بعد پھر اللہ کے دروازے کھل جاتے ہیں. رحمت کے انسان فضل کے دروازے کھل جاتے ہیں. صحابہ کرام کیسی شخصیات تھیں، کیا اللہ نے نور پیدا کیے تھے، کیسے انسان دیے تھے اللہ پاک نے اپنے حبیب کو، اس کے دوست، اس کے مرید. 1,00,000 سے بھی زیادہ تھے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا یہ میرے ستارے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہر صحابی سبحان اللہ. ستارہ فرمایا یہ چمکتا ہے. ستارہ کیا کرتا ہے؟ روشنی دکھاتا ہے نا، راستہ دکھاتا ہے. سبحان اللہ. مثال دی چاہے کتنا بھی اندھیرا ہو تو دلدل میں پھنسا ہو، لیکن میرا صحابی کا دانت پکڑے گا کسی صحابی کو، وہ ستارہ ہے تجھے راستہ دکھاتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کسی کو شافی بنا دے گا، کسی کو مالکی بنا دے گا، کسی کو حنفی بنا دے گا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. سبحان اللہ. پیچھے صحابی ہے نا کوئی، ختم. صحابی تو ہے نا پیچھے، بات صحیح. اس سے بڑی کوئی دلیل ہی نہیں صحابی سے بڑی. سبحان اللہ. کیونکہ صحابی تو کہتا ہے کہ میں نے تو سنا ہے نبی پاک سے یہ بات. سبحان اللہ. آپ سوچیں کہ جس طرح میں آپ کو سنا رہا ہوں بات میرے سامنے، سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایسے نبی سے تشریف رکھتے تھے اور صحابی سن رہے ہوتے تھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا شان ہوگی مجھے صحابیوں کو ملتا ہے. سبحان اللہ. اور پھر سرکار دور میں باتیں، اس کی لذت، وہ گفتگو، سبحان اللہ. ہر ایک بیٹھا ہے شخص وہ سن رہا ہے. امت پہ اتنے بڑے بڑے احسان صحابہ نے کیے. آپ یہ دیکھیں کہ وہ اپنے ان کا تو اپنا تو تھا ہی نہیں اپنے لیے. تو وہ نبی پاک سے جب کوئی سوال بھی کرتے تھے تو امت کے فائدے کے لیے ہوتا تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آج بھی جو حدیث ملتی ہیں جس میں کہتے ہیں صحابی ہے سوال کیا نبی قسم سے، تو سوال ہم تک کیسے پہنچ گئی؟ حقیقت میں سوال ہمارے لیے کیا گیا تھا. بھلائی ایک صحابی ہے عجیب، دیکھیں صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب سوال دیکھ رہے ہیں آپ، صحابی کا ذہن دیکھیں، ان کی خواہش دیکھیں.
ان کا تعلق دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ سوچیں کیا تھا کہ یا رسول اللہ ہم کچھ عرض کر سکتے ہیں؟ پوچھو. کہتے ہیں کہ سب سے بہترین اور افضل اسلام کون سا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی غم نہیں سبحان اللہ. کہ بہترین میک کون سی جی، بہترین گاڑی کون سی ہے، بہترین گڈی کیڑی ہونی ہے، تو بہ کے الیکٹرک نہ کیڑی چلتی ہے، گیس نہ کیڑی چلتی ہے، تو وہ کتنے ہوتے ذوق دیکھیں سارے. سبحان اللہ سبحان اللہ. فکر ہی نہیں ہوئی ان کو کسی دوسری چیز کی. پیٹ بھرنا جو ملے گا پیٹ بھر جاتا ہے الحمدللہ. کیا کہ دسترخوان چھوڑ دیتے ہیں. آدھا چیز وہ کہاں ملے گی، فلاں وہ چیز کتنے ملے گی، اودا میں کون سا ہوگا. یہ ہے دنیا. کہ ان کو نہیں پتا تھا ان باتوں کا. ماشاء اللہ دنیا میں جانا ان کو نہیں آتا تھا. نہیں جی ہم بات عقل مند لوگ، ان کو کیا پتا تھا بیچارہ. سوال کیا ایسی ہستی کہ جس کے سامنے کوئی سوال کیا تھا تو وہ تھا وہ جنت بھی دیتا تھا. تو پوچھتا تھا کیا چاہیے، جنت چاہیے تجھے؟ تو وہ تو دعا مانگتا تھا اللہ تعالیٰ سے، جو چاہے وہ قبول کرا دیتے تھے نبی پاک سے. بول کیا چاہیے تھے، ہے کیسی واقعات، کئی واقعات. ایک صحابی کی خدمت پسند آ گئی، لوٹے پانی رکھتا تھا، آپ کے کچھ دیا، بڑا پسند ہے نبی کو خدمت. خدمت تو بہت بڑی چیز ہے. مجھے بھی پتا ہے کہ اللہ والوں کو یاد ہے کہ کبھی ان کو خدمت پسند آئے تو ایسی دعا نکلتی ہے کام بن جاتا ہے. ایسا کام بنانا میرا الحمدللہ. اب شیخ کی بات بتا دیتا ہوں ساری. اللہ والوں کی دعا ہوئی ہے. رات کے 3 بجے رمضان کا وقت تھا، سناٹا تھا حرم شریف کے اندر. ایک کونے میں اور حضرت صاحب دونوں تھے، باقی سب بھاگ گئے، سب چمپن ہو گئے تھے. کون بیٹھ سب رمضان نہ کھایا پیا. سبحان اللہ. روزے کیے ہوئے، اس کا عمرے کیے ہوئے، اور رش زبردست راوی کے بعد تو سب ٹائم ہو جاتے ہیں بھائی. تو شیخ بیٹھا ہے اور شیخ کے 3rd کلاس سے ایک مرید بیٹھا ہے پیچھے. ان کو بھی نہیں پتا. سینہ آج تک نہیں مجھے بولتا قسم. ایسا سناٹا تھا، نور کا نا سب حرم شریف میں. ادھر سے نور حضرت کا تھا، ادھر سے نور کعبے کا تھا. دو نوروں میں پھنسا ہوا. میں دونوں نوروں کو دیکھا. تو حضرت صاحب نے اپنی اپنی آنکھ ہوتی ہے نا آدمی کی. تو تقریباً میرا خیال 3:15 کا ٹائم ہوا. ٹائم سامنے کچھ ایسے یوں کیا. میں کوئی ضرورت ہے صاحب کبھی مجھ سے کچھ نہیں کرے. ایسے تھوڑا صحیح ہے، مراقب سے نکلے نا وہ تو مراقب بھی جاتے تھے نا ایک چیز کے اندر. میں وجہ سے میں ایک دم آگے چلا گیا. حضور میں حکم میں لے کے صاحب ابھی یہیں بیٹھے. میں نے کہاں جانا، میں ادھر ہی تھا، تو ٹائم ہو جائے گا. کوئی نہیں سمجھتا جی ہم تو آپ کے لیے بیٹھے پیچھے. یہ ڈرامے نہیں چلتے شیخ کے سامنے، ڈرامے نہیں چلتے. مرتے میں کہاں جانا تھا، چلا جاتا. کوئی جگہ نہیں دے رہنے کی. یہ نہیں کہ بھائی میں تو آپ کے لیے بیٹھا، اپنی مجھے بتا دے. تو شو بازی نہ ہو جاتا. آپ کے لیے بیٹھا تو بس شو کرنا کہ میں آپ کی خدمت کر رہا ہوں، میں آپ کو یہ اپنا. میں کہ ویسے میں تو بیٹھ گیا ہوں، جگہ نہیں تھی. میں چلو یہاں کہتے ہیں چلے مجھے وضو کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حرم شریف عارف باللہ وقت کا حوص کتب سبحان اللہ. اس خفیر فقیر خود میں کچھ وضو کا وہاں تو سناتا ہوں. نہ کوئی ہوٹل نہ پانی، کچھ نہیں. باغ خیر وہ پھر جو میں نے کیے مجاہدہ ہوتا کہیں نہ کہیں سے پانی اکٹھا کر کے. حسب حرم شریف کے باہر نکلے بابا فدا سے سیڑھیوں بیٹھ گئے. یہ آج وقت چکر تھوڑی تھا، وہ تو اور ہی حرم تھا. سبحان اللہ. اب تو اتنی انسٹرکشن ہے، یہ ہے وہ ہے فلاں.
پرانا حرم تھا، بالو سنگھ کے سیڑھیوں پہ بیٹھ گئے. میں بھاگا دوڑا ادھر اوپر، خیر کر کہیں نہ کہیں سے بوٹل پہن ڈال کے حضرت کو وضو کرا رہا ہوں حرم شریف. سبحان اللہ. اب میں وضو سیکھ بھی رہا ہوں ساتھ ساتھ کہ اللہ والے وضو کیسے کرتے ہیں. سبحان اللہ. یہ سیکھنی چیزیں ہوتی ہیں. سبحان اللہ. خوب کیا آسمان کی طرف گئی اور دعا کی. اب دعا میں جہاں ظاہر ہے کدھر جا رہی دعا. اس کے بعد پھر تشویل ہے، ہاتھ پکڑا، ہاتھ نہیں پکڑتا تھا، پکڑا صحیح اسی جگہ پہ لے گیا مسلح پہ بیٹھا تھا. اس کا بندے سامنے آ جائیں فاروق صاحب. سبحان اللہ. 25واں سبق تھا سامنے والا. اس میں ظاہر کا سبق مجھے ملا ادھر، اور اس میں ظاہر حقیقت ہے، اس میں ظاہر. سبحان اللہ. ایسے کر کے ایکسپلین کیا نا اس سبق، زمین آسمان کھل گئے نا. انعام دیا نا کیسے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سب کو بتا کرے. تو اللہ والوں کو یہ حال ہے کہ الحمدللہ ان کا دل خوش ہو جاتا ہے، ان کے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ان سے انتظار میں نہ رہ گئے اب اس کے بعد کیا ملنا ہے، اب یہ کر دیا تو کیا ملنا. یہ تو حدیث ہوتا ہے، یہ اس کو اس کا فکر نہ ہو. وہ تو للہیت میں ہے کہ اللہ کی خاطر ایک فقیر کی خدمت میں لگ چکا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب کہیں نہیں جانا اسے، ملنا تو ملنا ہی سے. صلہ نہیں چاہیے یہ کہ دعا کب ہوگی تو فلاں کو ہوگا. یہ تصور کو عجیب ہی لائنیں ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس کے پرنسپل عجیب ہیں، ان کی لائنیں بھی عجیب ہیں. بہت عجیب لائنیں. وہ نقش بندی شعر کیا بات ہے، اس کا تو انداز ہوتا ہے، وہ تو ایسے دیتا ہے نا ایک دم. وہ شعر ہے نا فارسی، نقش بندی شعر چور راستے سے پہنچا دیتے ہیں کعبہ. ایسے راستے سے لے جاتے ہیں انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو حدیث سنا رہا تھا صحابی ملتا تھا، صحابی میں خدمت، صحابی کو خدمت پسند آئی نہیں تو پوچھا بول کیا چاہیے تجھے. اللہ سبحان اللہ. اس نے جنت بھی نہیں مانگی، خوشی نہیں مانگی. اس نے کیا کہا کہ یہ آپ کا ساتھ چاہیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. صحابی کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا. یہ مکالمہ ہے ایک صحابی کا، نہیں مجھے نہیں یاد. تو صاحب نے سوال عرض کیے یا رسول افضل بہترین اسلام کون سا، اعلیٰ کوالٹی مانگتے، ہم مانگتے ہیں اعلیٰ کوالٹی کے لیے. اس کی اعلیٰ کوالٹی کون سی، بہترین گاڑی کون سی، آج کل کون سے نکل رہا ہے ماڈل، آج کون سا مکان جو ہے فرسٹ کلاس سستا مل رہا ہے ہمارے پاس ہے. وہ اعلیٰ کوالٹی کے اسلام چاہتے تھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیونکہ دروازہ کھلا ہے، اس کی زبان سے جو نکلے گا وہ اعلیٰ بن جائے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ان کو یہ پتا اس زبان سے جو نکلے گا نا سوائے وہی کے نکلتے ہی کچھ نہیں یہاں سے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو جو نکل گیا وہی اعلیٰ بن جائے گا. سبحان اللہ. بے شک پہلے اعلیٰ نہ ہو، وہی بہترین اسلام بن جائے. اب پوری امت کا کام بنا دیا. آپ کو چاہیے نہیں چاہیے بہترین اسلام چاہیے؟ یہ حدیث پڑھ دیکھیں کچھ چیز چھپی ہے. صحیح مسلم میں ہے، صحیح بخاری کی حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، مسلم حدیث علماء کا موجود ہیں، ان سے پوچھ لیں بتا دیں گے حدیث تو صحیح ہے. تو پھر کس اسلام کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں؟ جب صحیح اسلام آ گیا تو صحیح مسلمان ہو گئے، افضل اسلام ہو گیا تو افضل مسلمان ہو گئے، بہترین اسلام ہو گیا تو بہترین مسلمان ہو گئے. جب بہترین افضل مسلمان ہو گئے تو جنت میں سب سے افضل ہو گئے. رونا دھونا کی چیز کے جو یہاں آ جاتے ہیں نا دعا کر دو، جو دعا آگے نہیں ہلنا انہیں، دعا کرو ہو جائے، دعا کر دے. کتنے پینڈو آدمی ہم دیکھیں، پینڈو سمجھتے ہیں چاہے مطلق چاہے پورا، یعنی کیا کمال کیا اس صحابہ نے، سبحان اللہ کتنا آسان کر دیا ہمارے.
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ان صحابی پہ نہیں ہوتی تھی، وہ تو ہر مجاہدہ کر جاتے تھے. اگر وہ بتا دیتے نا کہ مجاہدے کی زبردستی، تو ان کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. وہ تو اپنے ہاتھ میں جان لیے پھرتے تھے. سب سے قیمتی چیزیں ہمارے لیے تو ہاتھ میں لیے پھرتے تھے کہ موقع دیں اس کو قربان کریں، باقی کیا چیز تھی پاس. تو ہم جیسے پنڈ کا خیال کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین افضل نظام بتایا تو بہت آسان بتایا، مشکل نہیں. بتا دوں حدیث آپ کو، جو چاہتا ہے بہترین اسلام، بہترین اور افضل اسلام، ہاتھ کھڑا کرے ذرا، تاکہ پھر میں بتاؤں اس کو. چلے نیچے کے ساری چاہیے، شکر ہے کوئی ایک آدھا ایسا نہیں کہ نیچے ہمیں نہیں چاہیے، اس کو چاہیے. کتنی پیاری بات ہے، رمضان کا تحفہ ہے. حدیث بہترین افضل اسلام، جو اس پہ چلا وہ بہترین مومن، بہترین اور افضل. پھر جنت اس کے لیے کون سی بنے گی؟ بہترین اور افضل. پھول کون سی ملے گی؟ بہترین اور افضل. ماشاء ہر چیز اس کو جو ملے گی کون سی؟ بہترین اور افضل. اور دن کتنے رہ گئے؟ ایام معدودات، چند دن ہے زندگی کے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، آنکھ بند کریں دیکھیں آپ کو 70 سال کا، 80 سال کا، 19 سال کا، ایسے بھی 20 سال. خوش قسمت ہے جو ماشاء انڈر 40 بیٹھے ہیں اس وقت ماشاء، گاڑی ڈاڑی کے ساتھ جوان. کیا میسج ہے؟ آج ہی چینج ہو جائے، آج ہی چینج ہو جائے. ابھی تو فیلڈ ہے آپ کے پاس، انشاءاللہ آپ کو لمبی زندگی دے. بہت خوشی سے آپ پیاری پیاری داڑھی لے کے جوانی کے اندر آ کے بیٹھ گئے ہیں. آپ ابھی تو وہ بھی نہیں ہیں عورتیں جو آپ کو ڈسٹرب کریں گی ماشاءاللہ. امتحان آنے ہیں آپ لوگوں کی ماشاءاللہ. جمے رہنا امتحانوں میں. اچھا سبق نہ بولنا، کیسی بھی آ جائے، کیسی بیوی آ جائے، دین کو نہیں چھوڑتے. صحیح ہے، یہ دینداری عورت ہے. مطلب ہے دیندار عورت نہ ہے، اس کو آپ دیندار بنائیں. وہ بڑی پکی ہوتی ہے. پھر اور بغیر دین کی رہیں اس کو دیندار بنائیں، وہ تو پھر اسٹریٹ جاتی ہے اللہ کی طرف ماشاءاللہ. ہم کہتے ہیں دین سے پہلے دیندار ہو پوری، پھر ہم سے شادی کریں گے. بے وقوف ہو پھگل جاتی ہے. بے دین کی لاؤ، اس کو دیندار بناؤ. اس کے کیا آسان طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. بتاؤ، بڑی جلدی بنے گی دیندار، 1 سیکنڈ لگے گا. وہ نہیں بلکہ اپنے خاندان کو بنائے گی. بندہ بہت چنگا ہے. ایک عورت پتہ نہیں چاہیے سننی نہ رہی، بیعت ہوئی. میں کہ تو بیعت کیوں کرے؟ کسی مجھے تو کوئی شوق نہیں تھا، میں تو ایک عام سی عورت تھی. مجھے نہیں پتا اسے کوئی مجھے دے گا. وہ عورت بتا رہی ہے مجھے. جوانوں کی بات آ گئی، تھوڑا ان کو چوہا ڈال دو نا تھوڑا جی. اسی شکل بس کوئی حور ہے اور کوئی رابعہ بصری ہے تو پھر ہم شادی کریں گے. ہاں یہ کیا گندی مندی جو ہے قبول ماشاءاللہ. بس کس لائف شروع کرو، مجاہدہ. لائف کو مشکل بناؤ دین کے لیے. بہت آسان ہے بیوی کو صحیح کرنا. ہاں کیوں وہی نہیں بیت کہتی بیت تو مجھے کوئی شوق نہ تھا، انہوں نے گولیاں بننا چاہتی تھی نہ تھی. میری تو عام لائف تھی، ایک نماز بھی چھوڑی گئی، پڑھ لی، کچھ ایسے ہو گئی. تجھے کسی کمال تو آپ کا ہے. میں کہا میرا کیا کمال ہے کہ بندہ ہی ایسے آ گیا میرے پاس، بندہ ہی میرے پاس ایسا آ گیا جس کی وجہ سے مجھے میری زندگی بدل گئی. نہیں کیوں؟ کہتی ایسے شخص تو میں نے نہیں دیکھا. ایک عورت کا اپنے خاوند کے بارے میں یہ تعریف کرنا سن لے، جوان ہے نا، ایسا بندہ میں نے نہیں دیکھا جس کو غصہ ہی نہیں آتا. سبحان اللہ. اچھا میں کتنا بھی تنگ کروں وہ مسکراتا رہتا ہے. اتنا کریکٹر شخص میں دیکھا کہ میں حیران ہوں. وہ اخلاق ہے اس کے ساتھ
پھر اس نے ایک بڑی عجیب سی بات کی، کہتے اس کے مطلب جو بھی نہیں رہیں گے اس بات میں سے فیور لی ہے، بڑی زبردست فیور لی ہے میں نے، اس نے قربانی دے دی اور سپورٹ کر رہا ہے مجھے، نمبر ڈن۔ میں تجھے کہا کچھ نہیں کہتا بھی نہیں کبھی کہ تو بھی بات ہو جائے تو اسے کے پاس ہو جائے، لیکن ایک چیز دیکھیے کہ مرتا بہت ہے آپ پر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہمارے پاس ایسے لوگ بھی ہیں، ہوتے ہیں یہ جو مداجی ہوتے ہیں ان کی ٹوکری میں کبھی اچھے لال بھی رکھے ہوتے ہیں اندر، ہیں ایسے لال ہمارے پاس ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ چھپ ہوا ہے، اب نام بھی نہیں جانتے ہیں اس کا نام بھی نہیں جانتے ہیں، کیسی چیز ہے دیکھیں۔ اور اتفاق سے یہ کہ جس وقت اس کی یہ بیوی بیعت ہو رہی تھی اس سے ایک رات پہلے مجھے اس بندے کا ایک دم خیال آ گیا تھا، عجیب حالانکہ کبھی خیر اس کا میں وہ کدھر ہے کبھی دیکھا نہیں، کدھر سے لگے آتی، اور وہ محبت شیخ کے اندر زم ہے وہ شخص، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہے بیعت، سبحان اللہ۔ اس کو پوشیدہ پتہ ہی نہیں کسی کو، باقاعدہ پورا ماشاء اللہ مجالس میں سب کچھ۔ تو میں کہ ہیں یہ اسٹوری، کہتے پھر اس کا کریکٹر ایسا ہے ایسا صاحب میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ میں تو سوچ نہیں سکتی کہ بھائی مجھے کچھ تکلیف ہو کچھ کیا ہے تو میں ہی تنگ کرتی ہوں اس کو، کہ جو انسان ایسا ہو اس نے میری زندگی بدل دیا، اس کے سامنے مجھے گناہ کرنے کی میں ضرورت نہیں پڑتی، اس کو مجھے شرم آتی ہے۔ تو آج میں نے تہیہ کر لیا کہ اب میں نے اپنی زندگی کو تبدیل اس کے ساتھ ملا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہے نا مجاہدہ، ہوئی نا پکی توبہ، کس طرح صحیح کیا اس وقت۔ انسان کا کریکٹر اتنی زبردست چیز ہے، خود سیلف کریکٹر جو سب سے بڑی تبلیغ کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارے سے لوگ صحیح کیوں نہیں ہوتے؟ یہاں سے بہت بہت تقریریں یہاں سے دن رات یہ ممبر استعمال ہوتا ہے ہمارا، جو کیوں نہیں رینگتی؟ لوگ مثال چاہتے ہیں جہاں سے دین پھیلا۔ بدھو لوگ کبھی مسلمان نہ ہوتے، کبھی اس نبی ہم ایکسیپٹ نہ کرتے، کیا بھی نہیں تھا، دل گواہی دیتا تھا، ان کا زبان بول نہیں سکتی تھی، دل ساری اچھائیوں سے بھرا تھا، لیکن تعصب تکبر منہ پر نہیں آنے دیتا تھا لفظ۔ سب سے پہلے اور سب سے بڑی بات جو اللہ نے اپنے نبی کی آخر الزمان کی دکھائی، اور جس امت کو تبدیل کرنا، اتنی سخت امت کسی کے پاس آئی نہیں، اتنی امت سخت نہیں آئی جتنی نبی کے پاس آئی تھی، کسی نبی کے پاس نہیں۔ ہم بڑی بڑی باتیں آئی، آپ دیکھیں گے اتنے سخت نہیں تھے جتنے یہ عرب تھے، کیا بدلنا بہت مشکل تھا، نہ کسی قرآن سے بدل سکتے تھے، نہ سجدوں سے، نہ نماز سے۔ ایک ہی چیز نے جن کو بدلا تھا، وہ کیا چیز تھی؟ نبی محمد کریکٹر تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ جس پہ حضرت خدیجہ بھی عاشق ہو گئی تھی، سبحان اللہ سبحان اللہ سب کچھ قربان اس کے کریکٹر کے اوپر۔ سبحان اللہ ایسا اخلاق اس بندے کو، سبحان اللہ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہوں؟ ایک ہی رخ دکھایا بس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور اخلاق تھا۔ آج ہم بھی اپنے اخلاق کو صحیح کر لیں، اپنی زبان سے کسی کو برا نہ کہیں، کوئی بدتمیزی کہہ دے تو خوش ہو جائے، نادان سمجھ کو چھوڑ دے۔ ختم الجہل وقال السلامہ، کیسے بڑی بات ہے، یہ اللہ والوں کی صرف بتائیے کہ جب بھی کوئی جھگڑا کرتا ہے مارتا ہے تو کہتے ہیں میں کیا وہ لوگ ٹھیک ہے تو صحیح کہتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ کیا میں انتقام ہوں تیرے سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 1% بھی آج ہمارے مسلمان اس اخلاق کا ہونا، خدا کی قسم ایک انقلاب لا سکتا ہے۔ سبحان اللہ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب پوچھا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین اسلام کون سا ہے، سبحان اللہ
افضل اسلام کون سا ہے؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ سجدے کرو، نماز پڑھو، تہجد کرو، عمرے جاؤ، فلاں کرو، یہ کرو، کچھ نہیں کہا. فرمایا تو جانتا ہو نہ جانتا ہو، دشمن ہو دوست ہو، سلام کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مشکل ہے، سبحان اللہ سب سے مشکل عبادت ہے یہ، سبحان اللہ سب سے آسان عبادت. سبحان اللہ سبحان اللہ بولے سبحان. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ عبادت کراتے ہیں اللہ والے نقش بندی، نقش بندی خانقاہوں میں یہ عبادت ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ ادھر بھی دشمن ہے حضرت کے، ادھر بھی دشمن ہے، ادھر بھی دشمن ہے، ادھر بھی دشمن ہے، چاروں طرف دشمن ہوتے تھے. تو مرید تو پھر محبت کرتے ہیں نا اپنے شیخ سے، اس کے ہم نکالتے ہیں اس کو. آواز ہے صاحب اس کو بولے گا کہتی ہے خان کہ میری ہے تیری ہے؟ جی حضرت آپ کی ہے. کوئی تجھے کیا تکلیف آ رہے ہیں تو آنے دے ان کو. شیعہ تو ہوئے شیعہ، وہابی تو ہوئی وہابی، بریلوی تو ہوئے بریلوی، تجھے کیا تکلیف ہے؟ میں جانوں یہ جانوں، مت چھیڑو میرے لوگ جو ہیں میرے پاس ہے کسی. سبحان اللہ. انہی لوگوں کو میں نے ہنستے کے ساتھ ہاتھوں پہ بیعت ہوتے دیکھے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک شخص کیا تم شیخ بنایا، یہ ہے فلاں، دیکھ جاؤ میں بات ختم ہے. میں کہا بدتمیزی نہیں کرنا، تمہیں لے جاتا ہوں. میں کہ تم سید ہو اس لیے میں آپ کی عزت کرتا ہوں، تم نے دیکھے نہیں اللہ والا تو کیوں بکواس کرو؟ اور نہیں ہم نے بڑے دیکھے ہیں یا بڑے ڈھکوسلے ہیں یہ وہ. مکہ مکرمہ مجھے ایک صاحب میرے عزیز تھے، میں کہ چلیں آپ اس طرح کریں، میں اب جا رہا ہوں پاکستان، میرے ساتھ چلیں. کہتا میں چلتا ہوں. مجھے بدتمیزی ہوتے ہیں نا پھر، لیکن مجھے پتا ہے کہ اخلاق سے بڑی کوئی چیز ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. جس کے اخلاق کو اس کے چہرے کا نور ہی نہیں سنبھال سکتا. نہیں سمجھے بات؟ بس وہ لے گیا ان کو. میں اپنے ساتھ گاؤں میں پہنچے، اپنے حضرت سے ملاقات کرنے سے تیار ہو. پھر کیا تیاری کرنی پڑے گی؟ مٹھائی خریدنی ہے. میں کہا تجھے کیا تیار ہو نماز کے لیے؟ میں تجھے ہار لے کے جاؤں شیخ کے بعد. سمجھے جیسے پیر ہوتے ہیں لوگ، سمجھا ہے نا پیر لوگ، عام پیر جس طرح ہوتے ہیں ایسا. آج میجارٹی تو انہیں لوگوں کی ہے نا بھائی، گدے نشین کو ہم کہتے ہیں. امپریشن تو وہی پڑتا ہے نا آدمی کے ساتھ، اصلی آدمی کے پاس تو پہنچتا نہیں نا آدمی. تو وہ گیا تو حضرت صاحب تشریف لے ظہر پر. پہلے تو چرخ لگا میں دیکھتے ہیں اس کو، میں دیکھتا تھا اس کو. اس کے بعد وہ نماز میں کھڑے ہو گئے، وہ بھی سائڈ پہ کھڑا ہو گیا، میں بھی سائڈ پہ کھڑا ہو گیا. حضرت صاحب نے امامت کرائی، بہت نمازیں پڑھی حضرت صاحب کے پیچھے. میں نے کیا قرات ہوگی اس کی، فجر پڑھاتے تھے نا حضرت، یا سبحان اللہ، ایسا پیاری آواز تھی نا حضرت صاحب کی، طرز والے نہیں، ایک عجیب آواز تھی. فجر پڑھاتے تھے نا سبحان اللہ. تو اتنا بڑا ولی جو فجر پڑھا رہا ہو، قرآن پڑھ رہا ہو، پیچھے ہم سن رہے ہوں، اس کے پڑھتے ہیں بات فرق. حضرت کا انداز تھا جیسے ہی پڑھایا آپ نے مختصر دعا کرنے فوراً اپنی چادر کو ایسے ڈالتے تھے، براقبہ شروع کی. کوئی بہت دوسری جتنے پیچھے سارے رکتے تھے، جیسے خانہ حضرت نماز پڑھائی، ایسے مڑے، سلام کیا، چادر پہ ایسے مارا، غائب. آنکھ کھلی تو سورج کی شعائیں نکلی ہوتی تھی. شاخ پڑی کیا سین موجود ہے، غائب سارے 2 گھنٹے کے لیے، پتا ہی نہیں کدھر سے. پکی ایسی پکی نہیں، چٹائی تھی، چٹائی بچھی ہوئی، اور ایک وہ دیا جل رہا ہوتا تھا الحمدللہ، جس سے شروع ہوتا تھا ایک کام. دیا سمجھتے ہیں، چٹائی کی سردی ہوتی، چٹائی کی کیا پردہ ہوتا تھا، ایسے پڑا جیسے پڑا دروازے کے اوپر، اس کی کبھی ہلکی سی آواز آتی تھی، مراق میں غائب. اس فیض کھینچ رہے اس پڑے اس وقت پڑی. یہ تو ہے
اس فقیر نے ایسی اس طرح خانقاہ میں تربیت حاصل کی. اور کتنا بڑا فیض تھا حضرت کا. سہانپوری کا فیض تھا, ڈائریکٹ فیض ملا ہے ان کو سہانپوری کا. ہم زندگی میں گزاری تھی ان کے پاس, ان سے تربیت ہوئی تھی. آپ سہانپوری, حضرت یحییٰ تھانوی, ان کی زندگی میں گزری تھی. اتنا ڈائریکٹ فیض اللہ نے مجھے دیا ان سے, الحمدللہ. اس چیز کا نہیں سمجھے بات؟ کرم احسان ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. کم آپ بھی نہیں ہے, دوسری طرف آپ بھی وہ فیض کھینچ رہے ہیں. تو حصہ وہ فیض مجھ میں ہے تو سارا آپ میں بھی جا رہے ہیں نا. فرق تو کچھ بھی نہیں پڑا. وہی جو آپ کو تازہ حضرت تھانوی کا, حضرت سہانپوری کا ڈائریکٹ آپ میں جا رہے ہیں ماشاء اللہ. لیکن اتنے جا رہا ہے جتنی آپ کی عقیدہ ہوگا, محبت ہوگی, اعتقاد ہوگا, اتنی جائے گا اندر. ان پردوں کو گراتے جائیں, فیض حاصل کرتے جائیں. پردے نہ لگائیں نا, وہ جو پردے ہیں آگے ان کو اٹھائیں, عقیدہ پکا کریں, محبت کریں, یقین رکھیں, پورا رکھیں, پھر دیکھیں کیسے فیض پہنچتے ہیں. پردے ہٹیں کہ کیسا بہترین اسلام بتایا اللہ کے نبی نے مجھے, جو ہر شیخ کے پاس ملتا ہے آپ کو. کوئی دشمن کو کیا دکھائے نا سلام کرو, کیسے سلام کر سکتے ہیں؟ جھگڑے نہ ختم ہو جائیں. میں نہیں کرتا سلام, مجھے کیا ضرورت پڑی, میں منہ نہیں لگاؤں گا اس کو, میں فلاں نہیں کروں گا. اللہ اکبر, تہجد پڑھ رہا ہے. اس سے ملے گا اسلام, اس سے ملے گا جو تو پڑھ رہا ہے تہجد. کیوں؟ وجہ اس کی کیا ہے کہ اسلام سلام کرنا تیری چیز کی گواہی دے رہا ہے کہ تیرا دل صاف ہے. تیری تہجد گواہی نہیں دے رہی اس چیز کی. اور اللہ کو چاہیے صاف و شفاف دل, جس میں کسی کا کینہ نہ ہو, کسی کے خلاف دشمنی نہ ہو, دشمن کے خلاف بھی دشمنی نہ ہو, بلکہ معاف بھی ایسا کرے اس کو درجات میں بلند کرتا چلا جائے. گوائے ہمارے دوست ماشاء. جانتے بوجھتے سب آنکھوں سے دیکھا کہ میرا دشمن ہے, سب کچھ یہی کر رہا ہے, اس نے کیا, ایسے ہوا, بھول کے سینے سے لگا کے اس کو وہی دے دیا جو اس کو دشمنی. اس دشمنی کو ختم کرنا کہ ہر ایک کو سلام کرے بندہ. سلیکٹڈ لوگ نا, یہ کو کام اسلام ہے, یہ کو کام کرنا اسلام ہے, یہ کو پیسے لینے اسلام ہے, یہ کو ویزے لگوانے اسلام ہے, وہ پیچھے بیٹھ جائے ٹانگیں دبانا شروع کر دے. ہاں جی جناب, یہ اسلام نہیں ہوتا. سلام اس سے کرے جسے کوئی تعلق نہیں ہو, کسی لینا دینا نہ ہو, دل میں محبت بھی نہ ہو, کہ نہ ہو, لیکن اللہ کی رضا کے لیے السلام علیکم. اسلام ایک چیز ہے, سلام کرنا سم تھنگ, یہ دعا ہے. کیا اپنے دشمن کا دعا دیں گے کہ اللہ تمہیں سلامتی نازل فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ. وہ کہہ دے گا, دشمن کہیں گے میرا اے کتنا ہے, میں اے کتنا فلاں, میں تو کبھی منہ بھی نہیں لگاؤں گا, اس نے مجھے یہ کیا فلاں کیا. نہیں بول, سلامتی ہو, رحمت ہو, مغفرت ہو. اور اللہ تعالیٰ جب کسی کی دوسری لیے کرتا ہے, اللہ کہتا ہے تیری دعا کو اس سے پہلے میں تیرے لیے سن لیتا ہوں. سلیکٹڈ اسلام, یہ ہمارے حلقے سے تعلق رکھتا ہے, یہ تو فلاں سے تعلق رکھتا ہے, تو فلاں مرید ہے, تو اس میں مرید ہے, یہ ہمارا ہے, یہ غیر ہے, اس سے یہ کام نکلانا ہے, اسے فلاں چیز کرنی, اس سے یہ کرنا. تو السلام علیکم جناب, کیا حال چل ہے, ٹھیک ٹھاک, بڑی زور سے آؤ جناب, چائے پیو, پتہ ہے پیچھے کام ہے. سلام تو اس کو سلام کر جس کو وہ سلام نہ کرتا ہو, فقیر ہو. دوسری چیز بہترین اسلام کی سمجھ آ گئی آپ کی عبادت, یہ کرو. دوسری چیز کیا ہے فرمایا, دوسری چیز بہترین اسلام کی دو چیزیں بتائیں گے. دوسری چیز کیا ہے کہ مسکین کو کھانا کھلانا. کس کو؟
کس کو؟ مجھے بولو. غریب کو نہیں، فقیر کو نہیں. یاد ہے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں بات. غریب کو نہیں، فقیر کو نہیں، اور غیرہ غیرہ کو نہیں. کس کو؟ مسکین کا پیٹ بھر. اب کون ہے مسکین؟ سمجھا رہی بات؟ ہر آدمی مسکین نہیں ہے، ہر غریب مسکین نہیں ہے، ہر فقیر مسکین نہیں ہے. یہ چیریٹی والے سن لیں. حکم کس کا آ رہا ہے؟ پرائرٹی کس کو دی جا رہی ہے؟ مسکین. ہمیں مسکین تلاشی کرنے نہیں آتی کیونکہ مسکینوں سے واسطہ ہی نہیں پڑا. آپ کو بتاؤں کون ہوتے ہیں مسکین؟ سبحان. مسکین وہ ہوتے ہیں جن کی شکلوں کو دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے. نہیں سمجھے بات؟ جناب ہے. مسکین وہ ہوتے ہیں جن کو کیا کہتے ہیں، وہ ساپوش کہتے ہیں، کیا لفظ نہیں آ رہا، کیا لفظ ہے؟ سفید پوش. شاباش، جزاک اللہ. سفید پوش لوگ وہ چمٹ کے نہیں مانگتے، وہ التجا نہیں کرتے، وہ کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتے. ان کے گھر میں فکر و فاقہ ہوتا ہے. وہ کسی کو اپنی بات بتاتے نہیں ہیں، اظہار بھی نہیں کرتے ہیں. وہ بہت معتبر لوگ ہوتے ہیں. سمجھ رہی بات آپ؟ ان کی صرف التجا اپنے رب سے ہوتی ہے. نہیں، وہ سفید پوش ہوتے ہیں، باعزت باوقار لوگ ہوتے ہیں. در بدر پھرنے کی ان کو عادت نہیں ہوتی. ویسے چھپے ہوتے ہیں اندر، لیکن مفلسی میں ہوتے ہیں، اپنے درد کو بتاتے نہیں. جوان بیٹے ہوتے ہیں، جوان بچے ہوتے ہیں، لیکن کبھی کسی سے ظاہر نہیں کرتے، مانگتے نہیں ہم غریب ہیں، یہ ہیں، فلاں. تہجد میں رب کے سامنے انتظار کرتے ہیں. فقر فاقہ ہوتے ہیں ان کے یہاں، چہروں پہ نور ہوتے ہیں عبادات کے ان کی شکلوں کا. ان کو خیرات زکات دی جائے تو اس سے ٹیلی فون اور ٹی وی اور یہ چیزیں نہیں خریدتے. وہ لوگ وہ اپنی ضرورتی زندگی کو پورا کرتے ہیں. مشینیں نہیں خریدتے، کاروباری انتظام نہیں کرتے. نہیں، ان کو توکل اللہ ہوتا ہے. ایسے آدمی کو تلاش کر کے دکھائے نا، مجھے میں پھر مانتا ہوں آپ صحیح کام کر رہے ہیں دین کا. جب آپ ایسے آدمی کو تلاش کریں گے، میں قسم کھا کہتا ہوں آپ بھی اللہ والے بن جائیں گے. ایسی فیملیز ہوتی ہیں، خاندانی لوگ ہوتے ہیں، ان کی ضروریات کو ہم نہیں جانتے. کیا ان کے بچوں کی خواہشات کو آپ نہیں جانتے؟ کیا ان کے دلوں کے راز آپ نہیں جانتے کہ وہ بھی چاہتے ہیں بیچارے دنیا کے اندر؟ آنکھ بند کرنا، دے 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 لنگر چلا دے، آ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں. یہ خیراتیں نہیں ہیں. اللہ کے نبی نے کہا بہترین اسلام، بہترین اسلام، افضل اسلام یہ ہے کہ میرے ایسے بندوں کو تلاش کر کے ان کی خدمت کرو. اور آسان نہ ہو، جتایا نہ جائے، محسوس نہ ہونے دو ان کو. سبحان اللہ. باتیں سمجھ آ رہی میری؟ سمجھ آئے اسلام؟ یہ عبادت کریں الحمدللہ، پھر پتہ چلے گا آپ کو کہ اسلام چسکا کیا ہوتا ہے، اسلام کیا ہوتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. بس یہ بخاری کی حدیث ذہن میں آ رہی تھی الحمدللہ. میں تو اتنا اہل نہیں ہوں، لیکن کوشش کی ہے کہ ایکسپلین کروں اس کو آپ کو بزرگ کی جوتیوں میں. یہ تو علماء کرام بہتر بتائیں گے آپ کو اس کو، لیکن ٹوٹی پھوٹی لحاظ سے میں نے ایکسپیکشن دی ہے آپ کو کہ اسلام کیا ہوتا ہے. دنیا میں بڑی کلاسیفیکیشن اللہ پاک نے رکھی، بڑی بڑی جگہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ہمیں جنتیں دے رہے ہیں. بہت سی جگہ سے، جہاں سے آپ کو جہاں جس راستے سے آپ کو جنت میں جانا ہوگا، راستہ ایسا عظیم ہوگا نا. ابھی تو میرے اس حدیث پر بڑی چیزیں آ رہی ہیں، میں اس کو کافی بتا سکتا ہوں باتیں آپ کو، لیکن کوئی وقت بھی نہیں ہے اور
میں آپ کو زیادہ وقت بھی لینا چاہتا لیکن الحمدللہ سینہ بھرا ہوا ہے اس وقت میں حدیث کو ایکسپلین کرنے کے لیے بڑا مزہ آ رہا ہے. یہ بہت کچھ آ رہا ہے اس حدیث کے اندر. کیا الفاظ ہیں نبی پاک سے منڈ کیا رہا ہے کہ بتا یہ دین، یہ ہے دین میرا، اس کو صحابیوں میں بتایا جاتا ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ کا فضل ہو جس پہ اللہ کیسی سمجھنے دیتا ہے، عقل دیتا ہے. زندگی ضائع نہ کرو دوستو، بناوٹی زندگی سے نکالو، حقیقی جنتوں کو تلاش کرو، حقیقی جنتوں کو تلاش کرو. یہ اس وقت ملتی ہے جب اپنے آپ کو مار دیں گے، اپنی خواہشات کو مار دیں گے، اس وقت یہ حقیقی جنت ملتی ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں سے جنتیں نہیں ملتی ہیں، وظائف سے جنت نہیں ملتی ہیں، اللہ عالم سعود سے جنت ملتی ہے. سبحان اللہ. سمجھ آئے گی بات؟ بس اللہ پاک ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے. چلیں ٹائم 27 چل جائے گا. دروشی پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا المرسلین وعلیہ وصحبہ. قبولیت کی گھڑی ہے، اپنے لیے، امت کے لیے، بیماروں کے لیے دعا فرمائیں. ایک خاتون ہے ہمارے حلقے کی بولٹن کی، ان کے کل آپریشن ہے، بہت بڑا آپریشن ہے ان کا، اور اس مرض سے اللہ تعالیٰ موذی مرض ہے ان کا کینسر کا، اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے اور ان کا آپریشن جو بھی کامیاب ہو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے گھر والوں کی، اپنے خاندان کی خوشیاں نصیب فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلیہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، سلام علی المرسلین، الحمد للہ.